بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے نبی، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اس سلسلے میں مختلف واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت ماریہ سے متعلق ہے۔ قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ روزانہ عصر سے مغرب کے درمیان اپنی بیویوں کی طرف باری باری جاتے تھے۔ تو ایک روز معمول کے مطابق جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پہنچے تو حضرت حفصہ موجود نہیں تھی اور اتنے میں حضرت ماریہ وہاں آ گئیں۔ اسی دوران میں حضرت حفصہ بھی واپس آ گئیں تو آپ کو حضرت ماریہ کے ساتھ اپنے بستر پر دیکھ کر خفگی کا اظہار کیا۔ نبی اکرم نے حضرت حفصہ کی دلجوئی کے لیے حضرت ماریہ کو خود پر حرام کر لیا اور حضرت حفصہ کو اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنے کی تاکید کر دی۔ یاد رہے کہ حضرت ماریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی، نہ کہ حضرت حفصہ کی۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت حضرت حفصہ نے حضرت ماریہ کو نبی پاک کے ساتھ اپنے بستر پر پایا تھا، اس وقت وہ اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے واپس تشریف لائی تھی۔ یہ بات اپنے اندر خود ایک سوال ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت متعین تھا تو حضرت حفصہ اپنے والد کے گھر کیوں گئی ہوئی تھی، اور ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو اس وقت کیوں بیٹھے رہنے دیا۔ دوسرا بیان جو عام طور پر بطور شان نزول پیش کیا جاتا ہے وہ شہد کا قصہ ہے۔ اصل میں یہ ایک نہیں بلکہ دو مختلف روایتیں ہیں جو کتابوں میں درج ہیں۔ دونوں ہی روایتیں حضرت عائشہ کی چال بازیوں پر متفق ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد کو پسند فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تو اپنی تمام ازواج کے ہاں چکر لگاتے اور ان کے قریب ہوتے۔ ایسا ہوا کہ آپ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گئے تو ان کے ہاں آپ اس سے زیادہ دیر کے لیے رکے جتنا آپ کسی دوسری بیوی کے پاس رکا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے خاندان کی کسی عورت نے شہد کا بھرا ہوا ایک برتن ہدیہ کیا تھا تو انہوں نے اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پلایا۔ میں نے دل میں کہا، اللہ کی قسم، ہم آپ کو زیادہ دیر قیام سے روکنے کے لیے ضرور کوئی ہیلا کریں گے۔ چنانچہ میں نے اس بات کا ذکر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا اور کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاں تشریف لائیں گے تو تمہارے قریب ہوں گے، اس وقت تم ان سے کہنا، اللہ کے رسول، کیا آپ نے مغافیر کھائی ہے؟ وہ تمہیں جواب دیں گے نہیں تو تم ان سے کہنا، یہ بو کیسی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات انتہائی گراں گزرتی تھی کہ آپ سے بو محسوس کی جائے۔ اس پر وہ تمہیں جواب دیں گے، مجھے حفصہ نے شہد پلایا تھا، تو تم ان سے کہنا، پھر اس کی مکھی نے عرفت بوٹی کا رس چوسا ہوگا۔ میں بھی آپ سے یہی بات کہوں گی اور صفیہ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے گئے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، سودا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، آپ ابھی دروازے پر ہی تھے کہ میں تمہاری ملامت کے ڈر سے آپ کو بلند آواز سے وہ بات کہنے ہی لگی تھی جو تم نے مجھ سے کہی تھی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اللہ کے رسول، کیا آپ نے مغافیر کھائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ انہوں نے کہا، تو یہ بو کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حفصہ نے شہد پلایا تھا۔ انہوں نے کہا، پھر اس کی مکھی نے عرفت بوٹی کا رس چوسا ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ میرے ہاں تشریف لائے تو میں نے بھی آپ سے یہی بات کی۔ پھر آپ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گئے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی۔
اس کے بعد آپ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دوبارہ تشریف لائے تو انہوں نے عرض کی کیا آپ کو شہد پیش نہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی سبحان اللہ، اللہ کی قسم ہم نے آپ کو اس سے محروم کر دیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا خاموش رہیں۔ دوسری جانب ابن جریج کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرتے اور ان کے پاس سے شہد نوش فرماتے تھے۔ کہا میں اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاق کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائیں وہ کہیں مجھے آپ سے مغفیر کی بو محسوس ہو رہی ہے، کیا آپ نے مغفیر کھائی ہے؟ آپ ان میں سے ایک کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو یہی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں نے زینب بنت جہش کے ہاں سے شہد پیا ہے اور آئندہ ہرگز نہیں پیوں گا۔ اس پر قرآن نازل ہوا، آپ کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ اس فرمان تک اگر تم دونوں توبہ کرو۔ یہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا گیا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے راز کی بات کہی، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے بلکہ میں نے شہد پیا ہے۔ آپ نے جو چیز حرام کی تھی وہ بیویوں کی خوشنودی کے لیے کی تھی، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کی خوشنودی معلوم تھی، اور روایات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہد حرام قرار دلوانا بیویوں کا مطمع نظر تھا ہی نہیں۔ یعنی اے نبی تم اس شے کو اپنے اوپر کیوں حرام کر رہے ہو جو اللہ نے حلال کی ہے، جبکہ اصل آیت میں زور اس بات پر ہے کہ وہ شے کیوں حرام کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص اے نبی تمہارے لیے حلال کی ہے۔ دوسری بات سورہ تحریم ہی کی آیت نمبر 1 کہہ رہی ہے کہ خدا نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، یعنی سورہ تحریم کے نزول سے پہلے ہی اللہ نے قسموں کے کفارے کے متعلق احکامات نازل فرما دیے۔ مسئلہ شہد کا نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ ایک بیوی کے ہاں دوسری بیویوں کے مقابلے میں زیادہ ٹائم کیوں ٹھہرے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔